بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج قرآن مقدس کا ایک زبردست واقعہ سنا رہا ہوں، جسے سن کر اپنے آپ کو بدلنے اور سدھرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، ورنہ برا اور بدترین بننا انسان کو بڑے خطرناک موڑ تک پہنچا دیتا ہے، جہاں ہر کوئی ساتھ چھوڑ جاتا ہے، خود کا پچھتاوا تک کام نہیں آتا، پھر وہاں سے واپسی بھی تو ناممکن ہو جاتا ہے نا۔ اس طرح ناکام زندگی، برباد زندگی تمام ہو جاتی ہے۔ تو دل سے سنیں کہ قرآن مقدس کیا نقشہ کھینچ رہا ہے۔ فرمایا وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ۔ سمودیوں کے شہر میں یعنی بستی حجر میں، جہاں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود آباد تھی، 9 آدمیوں کی ایک ٹولی تھی، 9 انسانوں کا ایک ناپاک گروہ تھا، جن کے دن رات اور صبح و شام کا ایک ہی دھندا، ایک ہی کام تھا، یفسدون فی الارض، زمین میں فساد مچانا اور فساد پھیلانا، بستی کے اندر اور بستی کے باہر بھی لوگوں کو ستانا، اجاڑنا، ان کے سکون و اطمینان کو چھیننا، بستی کے اندر اور بستی کے باہر بھی۔ وہ برائی کے رنگ میں اس طرح رنگ گئے تھے کہ قرآن مقدس کہتا ہے وَلَا يُصْلِحُونَ، اس کی طبیعت کے اندر سے، اس کی ذات کے اندر سے نیک بننے کا مادہ نکل چکا تھا۔ اپنے کو دین کے راستے پر ڈالنا اور دوسروں کو نیکیوں کے راستے پر چڑھانے تک کا خیال ختم ہو گیا تھا۔ وہ پکے فسادی، کٹر گنڈے اور پتھر دل انسان ہو چکے تھے۔ ان کی سوچ، ان کی بول، ان کی کردار سے، ہر ادا سے برائی ہی برائی ٹپکتی تھی۔ اور اس کے برائی کرنے کا انداز تو دیکھو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری فرمائش پر یہ گابن اونٹنی، زندہ اونٹنی جو پہاڑ سے نکلی ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اسے تم ناپاک ارادے سے چھونا تک نہیں، ورنہ دردناک عذاب آ کر تمہیں پکڑ لے گا۔ ان اوباشوں نے، ان بدمعاشوں نے سن کر انسنی کر دی، لاپرواہی برتی اور دل میں خیال کیا ہوگا اچھا آپ چھونے سے میں نہ کرتے ہیں، میں تجھے قتل کر کے دکھلا دوں گا۔ انہی شریر جماعتوں میں سے قدار بن سالف اور مصدع بن زہر نے، جو بدترین انسان تھا، اونٹنی کو قتل کر ڈالا، اس کی بوٹی بوٹی بنایا، 1500 گھروں پر بانٹ کر دن دہاڑے اللہ کی نشانی کو ڈٹ کر کے کھایا۔ یہ ڈھٹائی، یہ ہٹ دھرمی گناہوں پر اللہ کے سامنے کر رہا ہے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تمتعوا فی دارکم 3 ایام ذالک وعد غیر مکذوب، تم صرف 3 دن تک اپنے گھروں میں عیش کر لو، موج مستی اڑا لو، پھر اللہ کا سچا وعدہ عذاب کا آ کر کے رہے گا۔ اس نے کہا اچھا تم 3 دن کا وقت دیتے ہو، 3 دن کی کیا بات ہے، آج ہی تجھ سے نمٹ کر ہم فارغ ہو لیں گے۔ چنانچہ ان بدمعاشوں نے ایک میٹنگ بلائی،
سب جمع ہو گئے، مشورہ ہوا، سب نے کہا اللہ کی پکی قسم کھاؤ کہ آج رات صالح علیہ السلام ان کے گھرانے پر چھاپا مار کر ان کو قتل کر دیں گے، بالکل صفایا کر دیں گے۔ تجویز پاس ہو گئی، بل پاس ہو گیا۔ رات کی تاریکی میں یہ مفسدین اور مجرمین حضرت صالح علیہ السلام کا صفایا کرنے چل پڑتے ہیں۔ ادھر یہ چلے ہیں، ادھر پروردگار عالم نے حضرت صالح علیہ السلام کے مکان پر حفاظت کرنے والے فرشتوں کو بھیج دیا۔ جب یہ مکان پر پہنچے، تلوار نکالی، تلوار سونت کر حضرت صالح علیہ السلام اور اس کے گھرانے پر چڑھائی کی تو فرشتوں نے پتھر اوپر سے برسا دیے۔ یہ سب پتھر دیکھتے تھے، دیکھتے دیکھتے سر پر لگتا تھا، لیکن پھینکنے والا نظر نہیں آتا تھا۔ انہوں نے سمجھا تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے گھرانے پر میرا مکمل قابو ہے۔ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام پر اور ہم سب پر کسی اور کا قابو ہے۔ جب پتھر لگا ہے، سر پہ چوٹ لگی ہے، تو ان کی طاقت، ان کی دولت، ان کی جماعت، ان کی میجورٹی، ان کا غرور، ان کا تکبر سب دھرا کا دھرا رہ گیا۔ ابن کثیر والے لکھتے ہیں کہ سر پھٹ گئے، بھیجے نکل گئے، سب مردے پڑے ہیں۔ قرآن مقدس آگے کہتا ہے فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا، ان کے ظلم نے، ان کے ظلم نے ان کو برباد کیا اور ان کے گھروں کو بھی ویران اور کھنڈر بنا کر کے رکھ دیا۔ بڑے خوش ہو رہے تھے کہ ہم صفایا کر دیں گے، لیکن خود صاف ہو گئے۔ اس لیے انسان کو کبھی بھی اللہ کے حکموں کے خلاف، اللہ کے خلاف نافرمانی کرنے میں حوصلہ نہیں دکھانا چاہیے۔ آگے قرآن مقدس کہتا ہے کہ ظالموں کا تو یہ حال ہوا، اور حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کا کیا حال ہوا؟ قرآن کہتا ہے وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، ہم نے ایمان والوں کو صاف بچا لیا، کیونکہ وہ پرہیز کرتے تھے، وہ گناہوں سے پرہیز کرتے تھے، وہ شرک سے پرہیز کرتے تھے، وہ کفر سے پرہیز کرتے تھے، وہ خیانت کرنے سے پرہیز کرتے تھے، وعدہ توڑنے سے پرہیز کرتے تھے، کسی کو ستانے سے پرہیز کرتے تھے، ہر طرح سے وہ پرہیز کرتے تھے۔ پرہیز کرنے والوں کو، اللہ کو منانے والوں کو، اللہ کے حکموں پر چلنے والوں کو اللہ نے صاف بچا لیا۔ اگر ہم بھی اللہ کو مانیں گے، اللہ کو مناتے رہیں گے، اللہ نے جو یہ زندگی دی ہے اور زندگی کو جینے کے لیے جو نعمتیں دی ہیں، ان کا شکر ادا کرتے رہیں گے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے پر چلتے رہیں گے، تو دونوں جہان میں کامیابی ملے گی۔ ایک طرف جس نے اصلاح نہیں کی، خود کو نہیں بدلا، تباہ و برباد ہو گئے، اور دوسری طرف جس نے اپنے آپ کو بدلا ہے، اپنے آپ کو سدھارا ہے، اپنے لائن کو چینج کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر ماتھا ٹیک دیا ہے، اللہ نے دنیا میں بھی اس کو بچایا، آخرت میں بھی بچائیں گے۔ اللہ ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔